بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن اور آج 4 مئی 2020 بروز سوموار ہے اور آج سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف ویڈیو وائرل کرنے والا گرفتار۔ سعودی عرب میں ہائر ریجن میں پولیس نے سوشل میڈیا پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کو غلط القابات سے نوازنے والے سعودی کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے نے ریجنل پولیس ترجمان کرنل سامی الشمری کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک شہری نے سوشل میڈیا پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کے لیے غیر مناسب زبان استعمال کرتے ہوئے ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ پولیس نے ویڈیو کے ذریعے ملزم کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم کی عمر 30 برس کے قریب ہے۔ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے کیس پراسیکیوشن جنرل کے سپرد کر دیا گیا ہے، جہاں قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگلی خبر، شراب کی بھٹی پر چھاپہ، 3 غیر ملکی گرفتار۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے شراب کی بھٹی پر چھاپہ مار کر غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھٹی سے 1000 لیٹر نشہ آور مشروب تلف کر دیا گیا ہے جو فروخت کے لیے تیار تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ الحسینیہ محلے میں واقع ایک گیسٹ ہاؤس کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ یہاں کوئی غیر قانونی سرگرمی ہو رہی ہے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ تفتیشی ٹیم نے پولیس اور ادارہ امر بالمعروف اہلکاروں کے تعاون گیسٹ ہاؤس پر چھاپہ مارا تو معلوم ہوا کہ یہاں 3 غیر ملکی شراب کی بھٹی چلا رہے ہیں۔ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ گیسٹ ہاؤس ایک سعودی شہری کا ہے، تاہم ایک غیر ملکی نے کرائے پر لیا ہوا ہے۔ موقع سے فروخت کے لیے تیار 1000 لیٹر شراب ضبط کرنے کے بعد تلف کر دی گئی۔ 87 خالی ڈرم ضبط کیے گئے جنہیں شراب تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ 4 ڈرموں میں کچی شراب تھی جسے ابھی پکایا جانا تھا۔ میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ گرفتار شدگان اور ضبط اشیاء کو عزیزیہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر، سعودی خواتین کی شاپنگ مالز میں ملازمت پر واپسی۔ سعودی خواتین نے مملکت کے مختلف شہروں میں مالز پر دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سعودی گزٹ کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کچھ عرصہ سے مملکت میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کا سلسلہ جاری تھا۔ وزارت صحت کی سخت حفاظتی تدابیر اور انتہائی احتیاط کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف شہروں میں شاپنگ مالز کو محدود اوقات کے لیے دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی خواتین نے شاپنگ مالز کی مختلف دکانوں پر صحت کے اعلیٰ معیاری اقدامات کے ساتھ ملازمت کی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے ضروریات زندگی اور رمضان کے ساتھ ساتھ عید کی شاپنگ کے لیے مالز کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اجازت کرونا وائرس سے بچاؤ کے تمام حفاظتی اقدامات سے مشروط ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے مالز میں ملازمت کرنے والی متعدد خواتین کے تاثرات کیے گئے ہیں، جنہوں نے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے صبر آزما ماحول کے بعد سرکاری حکام کے مطابق 6 سے 20 رمضان تک شاپنگ مالز پر خرید و فروخت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے۔ ملازم پیشہ خواتین نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے نجی کاروباری مراکز کے لیے مالی تعاون اور دوبارہ کام کی خصوصی اجازت پر انتہائی شکریہ کا اظہار کیا ہے۔ ایک مال میں بین الاقوامی برانڈ کا خواتین کا لباس فروخت کرنے والی دکان پر کام کرنے والی خاتون عالیہ الختامی نے بتایا ہے کہ میں نے حال ہی میں اس اسٹور پر کام شروع کیا تھا اور اب دوبارہ اسٹور کھلنے پر خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملازمت میرے اور میرے کنبے کے لیے آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ اس آمدنی سے ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ ملازمت کرنے سے تجربہ حاصل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور یہ تجربہ مستقبل میں کسی بھی وقت ہمارا مددگار ثابت ہوگا۔ دوسری دکان کی مینیجر نورا عبداللہ نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے محدود مدت کے لیے دی گئی اجازت میں ہم سامان کی فروخت کے عمل کے ساتھ اعلیٰ حفاظتی انتظامات کی تکمیل کو یقینی بنانے کی خواہاں ہیں۔ ہمیں مالز میں آنے والے خریداروں کو بھی کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی اقدامات اپنانے اور ان پر عمل کرنے کے مشورے دے کر خوشی ہوگی۔ ہم اس حوصلے کے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ محدود مدت کے لیے دی گئی اجازت کے دوران خریداروں کی ضروریات کو ہر طرح سے پورا کیا جائے گا، چاہے ہمیں کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنا پڑے۔ بین الاقوامی مصنوعات کی فروخت کی دکان کی اسسٹنٹ سیلز مینیجر الحنوف نے بتایا کہ ملازمت کرنے کا میرا تجربہ 4 سال کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تجربے کو مدنظر رکھتے ہوئے 20 رمضان تک مقامی مارکیٹ کی طلب پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مالز میں کام کرنے والی خواتین، خریداروں اور عوام کی حفاظت کے لیے ایک احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسکریننگ ٹیسٹ اور مفید مشورے دینے پر عمل پیرا ہیں۔ واضح رہے، نجی شعبے میں خاص طور پر شاپنگ مالز میں سعودی خواتین نے ملازمت کرنے کی مسائل قائم کی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے سعودی خواتین نے مارکیٹنگ کے شعبے میں ملازمت کے ساتھ سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ ہے۔ کم عرصہ میں خواتین اپنے کام اور تخلیقی صلاحیتوں کو کامیاب طریقے سے ثابت کر چکی ہیں۔ ان کی صلاحیتوں کو سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے خوشی سے قبول کیا ہے۔ اگلی خبر، سعودیہ میں کورونا کی الٹی گنتی کب سے؟ سعودی عرب میں 24 گھنٹے کے کرفیو میں نرمی سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے حلقوں میں یہ سوال سامنے آیا ہے کہ کرفیو میں نرمی کے اسباب کیا ہیں اور کورونا کی الٹی گنتی کب شروع ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الجبیل رائل کمیشن میں ادارہ طبی خدمات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد المقبل نے کرفیو میں نرمی کے اسباب بیان کیے ہیں۔ ڈاکٹر محمد المقبل نے مشرقی ریجن کے ایوان صنعت و تجارت کی جانب سے منعقدہ ایک پروگرام میں کہا کہ پہلا سبب سعودی حکومت کا یہ اطمینان تھا کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی حفاظتی اقدامات کی خوش دلی سے پابندی کر رہے ہیں۔ یہ پابندی وائرس کو پھیلانے سے روکنے اور کورونا سے لوگوں کو بچانے کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ دوسرا بڑا سبب یہ تھا کہ صحت حکام سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ان مقامات کی نشاندہی میں کامیاب ہو گئے جہاں نیا کورونا وائرس بڑے پیمانے پر پھیل رہا تھا۔ کرفیو میں نرمی کا تیسرا بڑا سبب حکومت کا یہ جذبہ بھی ہے کہ معاشرے کو تدریجی طور پر کرفیو سے پہنچنے والے اقتصادی، سماجی اور ذہنی نقصانات سے ممکنہ حد تک بچایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کورونا وائرس کے ایکٹیو ہونے کے 3 مراحل ہیں: شدت، عروج اور الٹی گنتی۔ سعودی عرب فی الوقت دوسرے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ابھی مملکت میں وائرس سے نجات کی الٹی گنتی شروع نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر محمد المقبل نے کہا کہ کورونا کی وبا بین الاقوامی ہے۔ دنیا بھر میں 32 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر اور 2.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک چکے ہیں جبکہ 10 لاکھ کے لگ بھگ صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا نظام صحت جرأت مندانہ فیصلوں کے باعث وائرس کی ناکہ بندی میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب وبائی امراض سے نمٹنے کا مثالی تجربہ رکھتا ہے۔ 2002 سے 2008 کے دوران کورونا وائرس پر قابو پایا گیا۔ 2015 میں ایک اور وائرس نے سر ابھارا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ کوئی بھی وائرس یا تو ویکسین سے ختم ہوتا ہے یا خود وائرس اپنی عمر کا چکر پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ نیا وائرس اپنی نوعیت کا منفرد ہے۔ اس کا خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اگلی خبر، نجی اسکولوں نے فیسوں میں 50% تک کمی کر دی۔ سعودی عرب میں متعدد نجی اسکولوں نے سیکنڈ ٹرم کی فیس 50% تک کمی کی ہے۔ اسکولوں نے اس رعایت کا اعلان کورونا بحران کے پیش نظر اپنے طور پر کیا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق نجی اسکولوں نے طلباء و طالبات کے سرپرستوں کو پیغامات ارسال کر کے انہیں کہا ہے کہ سیکنڈ ٹرم کی فیس 10 سے 50% تک کم کر دی گئی ہے۔ بعض اسکولوں نے فیس میں کمی کو گزشتہ برسوں کی فیسیں ادا کرنے سے منسلک کیا ہے۔ ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ نئی فیس ماہ رواں کے دوران جلد از جلد ادا کر دی جائے۔ اگلی خبر، عسکری وردی پہن کر ویڈیو وائرل کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن پولیس نے عسکری وردی پہن کر نازیبا حرکتیں کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مشرقی ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر ملکی نے عسکری وردی پہن کر نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا۔ ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے الشرقیہ پولیس کو بدنام کرنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ الشرقیہ پولیس نے ویڈیو جاری کرنے والے غیر ملکی کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ وہ عمر کے تیسرے عشرے میں ہے۔ پوچھ گچھ سے پتہ چلا ہے کہ اس نے عسکری وردی اس لانڈری سے حاصل کی تھی جہاں وہ ملازمت کر رہا ہے۔ غیر ملکی کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ اگلی خبر، 18 ممالک میں افطار پیکٹس کی تقسیم جاری۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور و دعوی ارشاد نے دنیا کے کئی ممالک میں رمضان کے مہینے میں افطار پیکٹس کی ترسیل کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت اسلامی امور کی جانب سے رمضان کے مہینے میں 10 لاکھ افراد کے لیے افطار پیکٹس کا انتظام کیا گیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا کے 18 ممالک میں افطار پیکٹس تقسیم کرنے کے لیے 50 لاکھ ریال کی منظوری دی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے خوراک کے پیکٹس ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔
یہ تھی دوستو آج کی کچھ اہم خبریں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔